ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جو میرے احباب مجھے جانتے ہیں وہ تو مجھے جانتے ہی ہیں، اور جو مجھے نہیں جانتے میں انہیں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق نہ کسی فرقے سے ہے اور نہ کسی گروپ سے ہے۔ میں محض اللہ اور انبیاء اور ائمہ طاہرین کا پیروکار ہوں، اور جو افراد اللہ، انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں ان تمام کی باتیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کسی شخصیت کی پرستش ہرگز نہیں کرتا، نہ میں کسی خاص فرد کے مخالف ہوں۔ جو آدمی اچھی بات کرتا ہے میں اسے تسلیم کر لیتا ہوں، اور جو آدمی غلط بات کرتا ہے میں اسے رد کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ یعنی یہ اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ قرآن مجید پہ تدبر کرو، اور قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ، یہ وہ عظیم سورت ہے جسے ہر مسلمان، ہر مومن اپنی روز کی نمازوں میں پڑھتا ہے، اور اس کے اوپر تدبر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورت فاتحہ کے ایک ایک لفظ پر دھیان کریں۔ اللہ نے سورت فاتحہ میں ارشاد فرمایا ہے،
الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں عالمین کے رب اللہ کے لیے ہیں۔ اب ہم یہ فقرہ ہر روز دہراتے ہیں، ہم اسی فقرے کو ہر روز اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ عالمین کا رب اللہ ہے۔ عالمین کا رب کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ حکم ہے کہ آیت کی تفسیر آیت سے پوچھو۔ اگر آیت کی تفسیر آیت کے مطابق ہے یا آیت کا ترجمہ آیت کے مطابق ہے، اسے تسلیم کر لو، اور اگر آیت کا ترجمہ یا آیت کی تفسیر قرآن مجید کی کسی آیت سے متصادم ہو، چاہے بیان کرنے والا یا لکھنے والا کوئی کتنا ہی نامور کیوں نہ ہو، ہرگز تسلیم نہ کرو۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی نبی ہرگز یہ نہیں کہتا کہ تم ملائکہ کو اور انبیاء کو رب مانو، ہرگز نہیں۔ کسی کو یہ مناسب نہیں ہے، نہ ہی کسی نبی نے یہ بات کہیں کی ہے کہ ملائکہ کو رب مانو یا انبیاء کو رب مانو۔ میرے بھائی، جب نبی نے کسی ملک یا کسی نبی کے متعلق نہیں کہا کہ انہیں رب مانو، تو کسی کافر کے متعلق کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ رب ہے؟ اللہ فرماتا ہے اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ انہی انبیاء نے تو تمہیں اسلام قبول کروایا ہے، اب اسلام قبول کروانے کے بعد بھلا یہ تمہیں کفر کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کسی صورت میں نہیں دے سکتے۔ تو میرے بھائی، رب فقط اللہ ہے۔ اب اگر کسی ترجمے میں یا کسی تفسیر میں کسی مجتہد نے یا کسی جید عالم نے غیر اللہ کے متعلق رب ہونے کا اندعا دیا ہے، تو میرے بھائی یہ محل نظر ہے۔ ان آیات کے اوپر توجہ کرو کہ جن آیات کے ترجمے میں میرے بزرگواروں نے غیر اللہ کو، ایک مشرک کو، ایک کافر کو رب ہونا ظاہر کیا ہے،
اس آیت کو پڑھو. کیا ہے؟ سورۃ یوسف میں آیت ہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. اب ترجمے کرنے والوں نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ پناہ با خدا عزیز مصر میرا رب ہے، اس نے میری بہترین رہائش گاہ کا انتظام کیا ہے. ارے خدا کے بندو، اس آیت کو غور سے پڑھو. نہ اس آیت میں، نہ اس آیت سے پچھلی آیت میں عزیز مصر کا ذکر ہے. کسی جگہ پر عزیز مصر کا ذکر نہیں ہے. تو نہ اس آیت میں عزیز مصر کا ذکر ہے، نہ اس سے پہلے کسی آیت میں عزیز مصر کا ذکر ہے. تو میرے بزرگوارو، ان لوگوں نے عزیز مصر کا لفظ کہاں سے تلاش کیا؟ آیت کا ظاہر تو ہمیں واضح بتا رہا ہے معاذ اللہ. یہاں اللہ لکھا ہوا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اللہ. اب یہ اللہ جو لفظ ہے سوائے ایک ہستی کے کسی ہستی کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا. پناہ با خدا. اب آگے جو ہے وہ ضمیر ہے انہو ربی. اب یہ ضمیر جو ہے اس کا مرجع عزیز مصر نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے عزیز مصر کا تذکرہ ہرگز نہیں، بلکہ آیت میں اللہ کا تذکرہ ہے. تو اس میں ظاہر اللہ ہے اور ضمیر کا مرجع اللہ ہے. ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے اللہ نے میری بہترین رہائش گاہ کا انتظام کیا ہے. تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اس جگہ پر رب جو ہے وہ اللہ کو کہا گیا ہے، عزیز مصر کو ہرگز نہیں کہا گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ میرا پروگرام ہے کہ میں اپنی بساط مطابق قرآن مجید کی تعلیمات کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کرتا رہوں گا. آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر میرے خیالات کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہو تو میرے اس چینل کو قبول کرو، سبسکرائب کرو، تاکہ میری طرف سے بتائی جانے والی تمام معلومات اور ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.